نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیز اور بھائیوں، خراسان میں حدیث اور فقہ کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ اپنے زمانے میں مسلمانوں کے امام سمجھے جاتے تھے۔ ان کو دوسروں کے حقوق کا بہت خیال تھا۔ وہ ہر ایک کی امانت ادا کرتے، کسی کی امانت میں خیانت کرنا ان کو بالکل گوارا نہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امانت میں خیانت اور کسی کی کوئی چیز لے کر اپنے پاس رکھ لینا اور اس کو واپس نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ خود اپنا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ملک شام میں تھا، مجھے کچھ لکھنے کی ضرورت پڑی، میرے پاس قلم نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک آدمی سے قلم مانگ لیا، لیکن لکھنے کے بعد وہ قلم اس آدمی کو واپس کرنا بھول گیا اور اس کو لیے ہوئے خراسان چل دیا۔ جب میں بہت دور خراسان کے شہر نامی جگہ پر پہنچ گیا تو مجھے یاد آیا، دیکھا کہ وہ قلم تو میرے ہی پاس ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں دوسرے کا قلم لے کر چلا آیا، یہ تو اس کی امانت تھی، اگر میں اس کو لیے ہوئے یوں ہی چلا گیا تو پھر یہ امانت میں خیانت ہوگی، اس لیے میں نے سوچا کہ چاہے جتنی پریشانی اٹھانی پڑے، بہرحال مجھے اس قلم کو واپس کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں فوراً ملک شام کی طرف لوٹا اور اس آدمی کو تلاش کر کے اس کا قلم اسے واپس کر دیا۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ صاحب کون تھے؟ وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے صرف ایک قلم واپس کرنے کے لیے خراسان کے شہر سے دوبارہ ملک شام کا سفر کیا۔ ایک چھوٹی سی امانت کی ادائیگی کا ان کو کتنا خیال تھا۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو یا استعمال کرنے کے لیے ہم نے کسی سے کوئی چیز لی ہو تو کام کرنے کے بعد فوراً اس کو واپس کر دیں، اپنے پاس اسے نہ رکھیں، ورنہ یہ امانت میں خیانت ہوگی اور آخرت میں اس کی سخت سزا ملے گی۔ اللہ پاک نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔